بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے ہی ملک اور قوم کو برباد کرنے پر تیار رہتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ ہوں۔ یہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا ہی اسکینڈل آپ کے سامنے لانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مارخور نیوز کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ ناظرین، بلوچستان میں واقع ریکو ڈک کا علاقہ معدنیات بشمول سونے اور تانبے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ریکو ڈک منصوبے میں قومی خزانے کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچانے والے افراد کے خلاف قومی احتساب بیورو نے احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ ریفرنس میں جن 26 افراد کو نامزد کیا گیا ہے ان میں سابق گورنر بلوچستان امیر الملک مینگل اور سابق چیف سیکرٹری بلوچستان کے بی رند بھی شامل ہیں۔ نیب کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق محکمہ داخلہ بلوچستان نے چیئرمین نیب کو اس سال جون کے مہینے میں انکوائری کے لیے لکھا تھا، جس کے بعد کارروائی کا آغاز ہوا اور ڈائریکٹر جنرل نیب آپریشنز اور ڈائریکٹر جنرل نیب بلوچستان کی سربراہی میں کام کرنے والی تحقیقاتی ٹیم نے مختلف محکمہ جات کے 30 سالہ ریکارڈ کے ارکریزی سے معائنے کے بعد ملزمان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے۔ نیب اعلامیے کے مطابق 1993 میں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی BDA اور بروکن ہلز پروپرائٹر نامی آسٹریلوی کمپنی کے درمیان چاگی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر کا ایک معاہدہ طے پایا، جس میں حکومت بلوچستان بالخصوص BDA کے افسران کی جانب سے آسٹریلوی کمپنی کو غیر قانونی فائدہ پہنچایا گیا۔ اس اعلامیے میں مزید کہا گیا، قومی مفادات سے متصادم اس معاہدے کی شرائط کو مزید مستحکم کرنے کے لیے نہ صرف غیر قانونی طریقے سے بلوچستان مائننگ کنسیشن رولز میں ترامیم کی گئیں، بلکہ بار بار غیر قانونی طور پر ذیلی معاہدوں کے ذریعے تیتیان کاپر کمپنی یعنی TCC نامی نئی کمپنی کو متعارف کر کے اربوں روپے کے مزید مالی فائدے حاصل کیے گئے۔ بیان کے مطابق محکمہ مال کے افسران کی جانب سے زمین کی الاٹمنٹ اور دیگر امور میں بھی شدید بے قاعدگیاں سامنے آئیں اور ملزمان نے اس مد میں مالی فوائد لینے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ عالمی ثالثی ٹریبیونل کی جانب سے پچھلے سال 2019 میں ریکو ڈک کیس کے 700 صفحات پر مشتمل فیصلے میں پاکستان پر $5.976 ارب کا یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً $6 ارب کا بھاری جرمانہ عائد کیا تھا۔ نیب کے بیان میں مزید بتایا گیا کہ ریکارڈ کی جانچ پڑتال اور گواہان کے بیانات سے چشم کشا حقائق سامنے آئے، جس کے مطابق TCC کے کارندے سرکاری ملازمین کو رشوت دینے اور ناجائز طور پر مفادات حاصل کرنے میں ملوث پائے گئے۔ انہی کرپٹ عناصر کی وجہ سے ریکو ڈک منصوبہ، جس میں ملکی خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ حاصل ہونا تھا، بدعنوانی کی نظر ہو گیا۔ نیب کی جانب سے احتساب عدالت کے جج منور شاہوانی کی عدالت میں ریفرنس دائر کیا گیا، جس پر عدالت نے تمام ملزمان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 18 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔ ریکو ڈک بلوچستان میں پاکستان، ایران اور افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ضلع چاگی کی تحصیل نوکنڈی میں واقع ہے، جہاں پر سونے اور کاپر کے ذخائر کا تعین کرنے کے لیے ٹیتھیان اور انٹوفوگسٹا بیرک گولڈ کارپوریشن نے مل کر 1993 میں کام شروع کیا تھا۔ 2013 میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ منصوبہ ملکی قوانین سے متصادم قرار دے کر منسوخ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ریکو ڈک کے علاقے سے سونے اور تانبا نکالنے کے لیے اس وقت کے وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ذوالفقار علی مگسی نے 23 جولائی 1993 کو آسٹریلیا کی ایک کانکن کمپنی BHP بلیٹن کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس کمپنی کو چاگی میں معدنیات کی کھوج کے حقوق دے دیے۔ اس معاہدے کو چاگی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ CHBJVA کہا جاتا ہے، جس کے تحت بلوچستان حکومت کا حصہ 25% اور BHP کمپنی کا حصہ 75% مقرر کیا گیا تھا۔ 2000 میں آسٹریلین مینکور کمپنی نے BHP بلیٹن کے شیئرز خرید لیے اور اس طرح ریکو ڈک سے سونا اور تانبا نکالنے کا یہ منصوبہ اطالوی کمپنی ٹیتھیان کاپر کمپنی کو منتقل ہو گیا، جو کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن اور چلی کی کمپنی انٹوفوگسٹا کے مابین مشترکہ کاروبار کی ایک کمپنی ہے۔ ٹیتھیان نے 2002 میں کھدائی کا لائسنس حاصل کیا، جس کی 2006 میں مزید 3 سال کے لیے تجدید کی گئی اور 2008 تک سپریم کورٹ میں کیس دائر ہونے تک اسی معاہدے کے تحت کام چلتا رہا۔ 2011 میں بلوچستان حکومت نے TCC کی جانب سے دی گئی مائننگ لیز کی درخواست بے قاعدگی کی بنیاد پر مسترد کر دی گئی تھی، جس پر کمپنی اس معاملے کو واشنگٹن DC میں واقع ورلڈ بینک کے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس ٹریبیونل، جسے ICSID بھی کہا جاتا ہے، اس کے پاس لے گئی تاکہ اس
اسے اس سرمایہ کاری کا معاوضہ مل سکے جو اس نے اس منصوبے پر اب تک کی تھی، جس کی لاگت $40 کروڑ بتائی گئی تھی۔ ٹی سی سی کی جانب سے بلوچستان حکومت کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کرتے ہوئے الزام عائد کیا گیا کہ صوبائی حکومت نے 1993 کے چاوی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی ورلڈ بینک کے ثالثی ٹربیونل انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کی جانب سے ریکو ڈک کیس میں پاکستان پر تقریباً $6 ارب ہرجانے کے فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے ایک انکوائری کمیشن بنانے کی ہدایت کی تھی۔ ناظرین، ریکو ڈک منصوبے میں جہاں پاکستان کو اربوں روپے کا فائدہ ہونا تھا، لیکن سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی ملی بھگت اور ذاتی مفاد کی وجہ سے نہ صرف وہ فائدہ ختم ہو گیا بلکہ پاکستان کو $6 ارب ہرجانے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔